السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تلنگانہ کے تمام ٹیچرز۔ رائے سے کچھ معلومات اکٹھی ہوئی ہیں، کچھ سرکاری اعلانات ہیں، کچھ اخباروں کی خبریں اور کچھ کمیونٹی پیغامات بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان الگ الگ خبروں سے اہم باتیں نکالیں اور سمجھیں کہ مجموعی طور پر کیا تصویر بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، یہ معلومات اگرچہ الگ الگ جگہوں سے آئی ہیں، لیکن جب انہیں ملا کر دیکھتے ہیں تو تلنگانہ کے تعلیمی اور علمی ماحول کی کافی دلچسپ جھلک ملتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمینی سطح پر کیا چل رہا ہے، پالیسی لیول پر کیا سوچا جا رہا ہے، اور لوگ خود بھی انفرادی طور پر کیا کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ضلع میدک سے۔ وہاں سے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ یوم اساتذہ گزرا ہے حال ہی میں، تو ضلع کلیکٹریٹ میں ایک تقریب ہوئی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کروائی تھی۔ اس میں کچھ اساتذہ کو جنہوں نے اچھا کام کیا انہیں ایوارڈز دیے گئے۔ 2 نام خاص طور پر سامنے آئے ہیں۔ ایک ہیں امتیاز علی خان سر، یہ SGT ہیں، اور دوسری ہیں محترمہ رحیم النساء میڈم، یہ ایسے اردو ہیں۔ جی ہاں، یہ اساتذہ کی خدمات کو سراہنا بہت ضروری ہے، بہت اہم قدم ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی اپنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ پورے سسٹم میں ایک مثبت پیغام جاتا ہے۔ اور یہ جو آل انڈیا اسلامی ٹیچرز ایسوسی ایشن جیسی تنظیموں نے مبارکباد دی ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ کمیونٹی بھی قدر کر رہی ہے۔ خاص طور پر دیکھیں اردو جیسے مضمون کے استاد کا اعزاز، یہ زبان کے فروغ کے لیے بھی اہم ہے۔ یہ صرف ایک ایوارڈ نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ ہاں بھائی، آپ کا کام اہم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ تعلیم ہی سے قوموں کا مقدر بنتا ہے۔ استاد وہ ہرمن مند ہے جو اس کو گھر بنتا ہے۔ تو یہ اعزاز اسی ہرمندی کا اعتراف ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف میدک میں ہے یا دوسری جگہوں پر بھی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، میدک سے ہی ایک اور خبر بھی ہے، انتظامی نوعیت کی۔ وہاں کے DEO یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ایک حکم نامہ نکالا ہے۔ اس کے مطابق ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ مسٹریسز کو ٹیبلٹس یعنی ٹیبز دیے جائیں گے۔ یہ غالباً آج ہی دوپہر 2 بجے میدک کلیکٹریٹ آفس میں تقسیم ہوں گے۔ نوٹس میں ایک جگہ میوزیم سٹوڈنٹس کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ واضح نہیں کہ اس سے کون مراد ہے، شاید کوئی خاص پروگرام ہو یا کچھ منتخب طلبہ ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سختی سے کہا گیا ہے کہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کو خود آنا پڑے گا، ذاتی طور پر، کوئی نمائندہ نہیں بھیج سکتے۔ ٹیکنالوجی کو تعلیم میں لانا، جیسے یہ ٹیبلٹس دینا، یہ تو بظاہر اچھا قدم ہے۔ ہو سکتا ہے انتظامی کاموں کے لیے ہو یا شاید پڑھانے میں مدد کے لیے، لیکن یہ جو ذاتی حاضری پر اتنا زور ہے، یہ تھوڑا دلچسپ ہے۔ یا تو یہ انتظامی طور پر بہت سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، یا پھر شاید یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگی چیزیں صحیح لوگوں تک پہنچیں اور ان کا ریکارڈ رہے۔ مگر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، صرف ڈیوائس دینا کافی نہیں ہوتا نا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ کیا ٹیچرز کو ٹریننگ ملے گی؟ اور وہ علاقے جہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو یا بجلی کا، وہاں کیا ہوگا؟ کیا اس بارے میں کچھ سوچا گیا ہے؟ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی غور ضروری ہے، تبھی اس کا اصل فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نکات ہیں۔ اچھا، اب ذرا اعلیٰ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ وہاں کیا مواقع ہیں؟ وکر آباد کا جو گورنمنٹ ڈگری کالج ہے، وہاں سے ایک اعلان آیا ہے، اردو میڈیم کے لیے گیسٹ فیکلٹی چاہیے۔ مختلف مضامین میں کون کون سے مضامین ہیں؟ تاریخ ہے، معاشیات، سیاسیات، پھر سائنس میں نباتیات یعنی باٹنی، حیوانیات یعنی زولوجی، اور کیمیا۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ ہے 9 ستمبر 2025 شام 5 بجے تک، اور انٹرویو اگلے ہی دن 10 ستمبر کو ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ترجیح ان کو دی جائے گی جن کے پاس PhD ہو یا نیٹ سیٹ کوالیفائیڈ ہوں اور پڑھانے کا تجربہ بھی ہو۔ جی، یہ بات اہم ہے کہ یہ خاص طور پر اردو میڈیم کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وکرآباد جیسے علاقے میں اردو میڈیم پڑھنے والے طلبہ ہیں، اور انتظامیہ ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہے، زبان میں تعلیم جاری رہے۔ اور یہ جو
اہلیت کا معیار رکھا ہے پی ایچ ڈی، نیٹ سیٹ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوالٹی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. مطلب یو جی سی کے جو معیارات ہیں ان کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے، بھلے ہی یہ نوکریاں عارضی ہوں یعنی گیسٹ فیکلٹی کی. لیکن یہ جو گیسٹ فیکلٹی والا ماڈل ہے نا، اس پر اتنا انحصار کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ مستقل اساتذہ کی کمی ہے، یا فنڈز کا مسئلہ ہے، یا بھرتی کا عمل بہت لمبا ہے؟ دیکھیں، گیسٹ فیکلٹی سے فوری ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس سے طویل مدت میں تعلیم کا معیار، ریسرچ یا طلبہ کو جو مستقل رہنمائی چاہیے وہ متاثر نہیں ہوتی؟ یہ ایک بڑا نازک توازن ہے، اس پر سوچنا چاہیے. جی یہ تو ہے. اچھا، اسی سلسلے میں نظام آباد کی طرف چلتے ہیں. تلنگانہ یونیورسٹی، انہوں نے بھی 2025-26 سیشن کے لیے پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلوں کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان 3 سپٹمبر کو آیا تھا اور درخواستیں 4 سپٹمبر سے آن لائن جمع ہو رہی ہیں. آخری تاریخ 25 سپٹمبر ہے اور مضامین کی جو لسٹ ہے وہ تو کافی لمبی اور متنوع ہے. اردو ہے، بزنس مینجمنٹ، کامرس، اسٹیٹسٹکس، باٹنی، بایوٹیک، کمپیوٹر سائنس، جیو انفارمیٹکس، کیمسٹری کی کئی شاخیں، فزکس، اکنامکس، ماس کمیونیکیشن، سوشل ورک، قانون، کافی کچھ ہے. پی ایچ ڈی کے لیے اتنے سارے مضامین، یہ تو یونیورسٹی کے تحقیقی عزائم کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ روایتی مضامین کے ساتھ ساتھ بزنس مینجمنٹ، کمپیوٹر سائنس، بایوٹیک، ماس کمیونیکیشن جیسے نئے اور انٹر ڈسپلنری شعبوں پر بھی زور ہے. اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ریاست کی ترقی کے لیے جو ہیومن ریسورس چاہیے اسے تیار کرنے کی کوشش ہے. البتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ جو مضامین چنے گئے ہیں ان کا تعلق علاقے کی خاص ضروریات، مطلب صنعت، سماج یا معیشت سے ہے؟ کیا اس ریسرچ سے مستقبل میں مقامی مسائل حل ہوں گے یا نئی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا؟ یہ کنیکشن سمجھنا بھی ضروری ہے. صحیح. اچھا، تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد سے ایک اور اعلان بھی ہے، اور یہ پھر فیکلٹی کی ضرورت سے متعلق ہے. یہ لوگ بھی گیسٹ فیکلٹی کے لیے واک ان انٹرویوز کر رہے ہیں، ٹیکنیکل اور سائنس مضامین کے لیے. انٹرویوز 11 ستمبر کو صبح 11 بجے یونیورسٹی کی انتظامی عمارت میں ہیں. کون سے مضامین؟ ریاضی، فزکس، کیمسٹری، انگریزی. پھر انجینئرنگ میں ECEE، جس میں الیکٹرانک ڈیوائسز اور بیسک الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھانی ہوگی، اور میکینیکل سول انجینئرنگ، جس میں انجینئرنگ گرافکس پڑھانی ہوگی. یہاں بھی معیار سخت ہیں، کم سے کم 65% نمبروں کے ساتھ ماسٹرز ڈگری اور پی ایچ ڈی یا نیٹ والوں کو ترجیح. اور انجینئرنگ کالجوں میں کم سے کم 2 سال پڑھانے کا تجربہ بھی مانگا ہے. جی، یہ ایک دلچسپ موازنہ بنتا ہے. وکرآباد میں خاص اردو میڈیم کے لیے گیسٹ فیکلٹی چاہیے تھی اور نظام آباد میں زیادہ تر ٹیکنیکل اور انجینئرنگ مضامین کے لیے. تو یہ اداروں کی اپنی اپنی ضرورتیں اور ترجیحات ہیں. لیکن پھر وہی بات، گیسٹ فیکلٹی. اس پیش رفت کو دیکھیں تو وہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے اب زیادہ لچکدار مگر شاید کم مستحکم سٹافنگ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں؟ شاید بجٹ کی وجہ سے یا تیزی سے بدلتی ضرورتوں کی وجہ سے. مستقل اور عارضی فیکلٹی کے بیچ میں صحیح توازن کیا ہو تاکہ معیار بھی برقرار رہے، ریسرچ بھی ہو اور ادارے کی ساخت بھی بنی رہے. یہ وہ سوالات ہیں جن پر پالیسی بنانے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے. بالکل. اب ذرا تعلیم کے رسمی اداروں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، علم کے وسیع تر تصور کی، یعنی کتابیں اور مطالعہ. ایک بہت ہی غیر معمولی اور متاثر کن کہانی سامنے آئی ہے، ایک ذاتی لائبریری کی. اس کے بانی سنا ہے کرناٹک سے ہیں، شاید برہیلوی قبیلے سے تعلق ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی کتابیں جمع کرنے میں لگا دی. بتایا گیا ہے کہ وہ بس کنڈکٹر تھے، ادب میں ماسٹرز کیا اور یہ لائبریری بنانے کے لیے اپنی آبائی جائیداد تک بیچ دی. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی لائبریری نہیں ہے، 2 ملین یعنی 20 لاکھ کتابیں ہیں اس میں. 5 لاکھ تو غیر ملکی کتابیں ہیں. اور سب سے حیران کن بات، تقریباً 5000 مختلف زبانوں میں. یہ ایک اکیلے شخص کی ذاتی کوشش ہے. واقعی یہ تو حیران کن بھی ہے اور بے حد قابل ستائش بھی.
ایک فرد کا اتنا بڑا علمی خزانہ جمع کرنا، خاص طور پر 5000 زبانوں میں، یہ تو علم کے تحفظ کی اور دنیا بھر کے لسانی ورثے کی قدردانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس کا ایک وسیع تر تناظر یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ انفرادی جنون اور عزم میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے ادارے بھی اتنا کام نہیں کر پاتے۔ یہ عام سرکاری یا ادارہ جاتی لائبریریوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس کی بنیاد صرف ذاتی لگن ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ریاست یا ادارے وسائل کی کمی کا شکار ہوں تو کیا ایسے انفرادی خزانوں کو کسی طرح سپورٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ان کو عام لوگوں کے فائدے کے لیے کیسے قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے، خاص کر جب اتنی نایاب زبانوں کا مواد ہو؟ یہ صرف علم کے تحفظ کا نہیں، علم تک رسائی کا بھی سوال ہے۔ جی ہاں، اور کتابوں اور پڑھنے کے اسی جذبے کو تلنگانہ میں ریاستی سطح پر بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ SCERT یعنی اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ نام شاید چلو پڑھیں دوڑ لگائیں، چدودم پروگو لتھودم ہے۔ شاید مطلب ہے پڑھ کر آگے بڑھیں۔ یہ 1 سپٹمبر سے 15 سپٹمبر تک ریاست کے تمام پرائمری اسکولوں میں چل رہا ہے۔ مقصد ہے بچوں میں چھوٹی عمر سے پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ صرف نصابی کتابیں نہیں، بلکہ لائبریری کی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں اور وہ جو دیواری رسالے ہوتے ہیں نا، یعنی بچوں کے بنائے ہوئے چارٹس اور پوسٹرز، ان سب کو پڑھنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ چھوٹی عمر میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا، یہ صرف پڑھائی میں کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ بچوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان کے تخیل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف بچے نہیں، بلکہ استاد، والدین اور پوری کمیونٹی کو شامل کرنے کی کوشش ہے۔ جیسے کتابوں کی نمائشیں لگانا۔ یہ جو اعداد و شمار دیے ہیں، جیسے محبوب آباد ضلع میں 925 اسکول اور تقریباً 39,492 طلبہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہم کتنے بڑے پیمانے پر ہے۔ کوشش یہ لگتی ہے کہ پڑھائی صرف ایک کام نہ رہے، بلکہ ایک دلچسپ سماجی سرگرمی بن جائے۔ البتہ وارنگل کے جو اعداد و شمار ہے، 32,890 طلبہ اور 492 اسکول، وہ محبوب آباد کے مقابلے میں کم اسکولوں میں زیادہ طلبہ دکھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے رپورٹنگ میں کوئی فرق ہو یا کوئی اور وجہ، اس کو بس نوٹ کر لیتے ہیں۔ اصل بات تو اس اقدام کی نیت اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم نے تلنگانہ میں تعلیم اور علم سے جڑے کئی الگ الگ پہلو دیکھیں۔ ہم نے میدک میں اساتذہ کی حوصلہ افزائی دیکھی، ٹیکنالوجی کو اسکولوں تک لانے کی کوشش دیکھی، کچھ سوالات کے ساتھ۔ پھر وکرآباد اور نظام آباد میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع، خاص طور پر اردو اور ٹیکنیکل شعبوں میں، اور ساتھ ہی گیسٹ فیکلٹی ماڈل کے چیلنجز پر بھی بات کی۔ اور پھر کتابوں اور پڑھنے کی اہمیت، جو ایک فرد کے جنون سے بنی لائبریری سے لے کر پوری ریاست میں بچوں کے لیے چلائے جانے والے پروگرام تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سب مل کر کیا تصویر بنا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ساری جھلکیاں، چاہے وہ اساتذہ کے ایوارڈ ہوں یا PhD کے داخلے، ٹیبلٹ کی تقسیم ہو یا پڑھنے کی مہم، گیسٹ فیکلٹی کی تلاش ہو یا وہ ذاتی لائبریری، یہ سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی تصویر دکھاتی ہیں جو تعلیم اور علم کے ساتھ کئی سطحوں پر جڑا ہوا ہے۔ فعال طور پر یہ ایک متحرک منظر ہے، جہاں حکومتی پالیسیاں ہیں، اداروں کے اقدامات ہیں، کمیونٹی شامل ہے اور انفرادی جذبہ بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن اسی تصویر میں کچھ چیلنجز کے اشارے بھی ہیں، جیسے ٹیکنالوجی سب تک برابر پہنچ رہی ہے یا نہیں، اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اعلیٰ تعلیم میں مستقل اور عارضی اساتذہ کا توازن کیا ہو، انفرادی علمی خزانوں کا مستقبل کیا ہو، ان تک رسائی کیسے بڑھے۔ تو یہ ایک مسلسل بدلتی ہوئی صورتحال ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔ ذرائع سے نکلتا تو ہے، پر براہ راست کہا نہیں گیا۔ دیکھیں، ایک طرف ریاست منظم طریقے سے پڑھنے اور اعلیٰ تعلیم کو فروغ دے رہی ہے، دوسری طرف ایک فرد کی ذاتی غیر معمولی کوشش سے اتنا بڑا علمی خزانہ موجود ہے۔ مستقبل میں ہماری کمیونٹیز اور تعلیمی نظام ان دو دنیاؤں کے بیچ، یعنی رسمی تعلیم کے ڈھانچوں اور ایسے ذاتی پرجوش علمی خزانوں کے بیچ کیسے بہتر پل بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی باقاعدہ تعاون ہو سکتا ہے؟ وسائل بانٹے جا سکتے ہیں؟ یا ایک دوسرے سے سیکھنے اور حوصلہ پانے کے نئے طریقے نکالے جا سکتے ہیں تاکہ علم کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟
اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کے لیے مفید اور سوچنے کے نئے زاویے فراہم کرنے والی ثابت ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔